السلام علیکم فور کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بر عظیم کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو اعلیٰ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی سربراہی کی اور آزاد ملک کا تصور پیش کیا۔ اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں۔ آپ نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں برعظیم کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات مسلسل محنت کے بعد آخرکار حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کیا اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، جن کی خدمات کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بر عظیم کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا۔ غفلت، لاپرواہی، بے ہوشی، غفلت، لاپرواہی یا بے ہوشی، اور انہیں آزادی کی منزل کا نشان دکھا کر اس پر گامزن کیا۔ گامزن، تیز تیز قدم چلنے والا، گامزن، تیز تیز قدم چلنے والا یا تیز رفتار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو اعلیٰ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ صدارت، سربراہی، صدارت، سربراہی، اور اپنے خطبہ صدارت میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آزاد ملک کا تصور دیا۔ تصور، خیال، تصور، خیال۔ اسی لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مصور، بنانے والا، مصور، بنانے والا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن جا چکے تھے اور بر عظیم کے حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ دل برداشتہ، غمزدہ یا جس کا دل ٹوٹ جائے۔ دل برداشتہ، غمزدہ یا جس کا دل ٹوٹ جائے ہو چکے تھے کہ انہوں نے لندن ہی میں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پے در پہ کئی خط لکھے۔ پے در پہ، لگاتار، مسلسل، پے در پہ، لگاتار، اور انہیں جتایا احساس دلایا، جتایا احساس دلایا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کی بہت قدر کی اور انہوں نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد شروع کر دی۔ جدوجہد، کوشش، جدوجہد، کوشش۔ فور کلاس، نظریہ کا معنی ہے سوچ۔ دو قومی نظریہ یعنی کہ دو قوموں کا نظریہ، دو قوموں کی سوچ۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا تو اس کی صدارت، سربراہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور اسی دوران میں ان کی صدارت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس میں بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔ جداگانہ، الگ، جداگانہ، الگ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی مسلسل محنت کے بعد آخرکار حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کیا۔ مطالبہ، حق مانگنا،
مطالبہ حق مانگنا۔ اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ معرض وجود میں آنا، وجود پانا۔ بچوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم عمر تھے۔ یہ دونوں ہمارے عظیم محسن ہیں۔ محسن احسان کرنے والا، محسن احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں کی محنت رنگ لائی اور آج ہم ایک آزاد اور خود مختار با اختیار ملک کے شہری کی حیثیت سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ قوم نے شیخ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی گراں قدر بہت قیمتی خدمات کی بنا پر مصور پاکستان اور محمد علی جناح کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بابائے قوم کے القابات دیے۔ القاب کی جمع وہ نام جو قوم کی طرف سے دیا جائے۔ القاب کی جمع وہ نام جو صفات کی بنا پر قوم کی طرف سے دیا جائے۔ ہم ان دونوں عظیم ہستیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہستی کی جمع زندگی یا حیات۔ ہستی کی جمع حیات یا زندگی۔